سرکار زمانہ حسین سرکار حسین سرکار نہیں جے کوئی فسانہ حسین سرکار حسین فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، ربیون اور نظام فکر و عمل کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کی آج 7ویں کڑی ہے، اور اب ان آیات کا اور ان آیات جن کو سرنامہ کلام بنایا گیا، دوسری آیات جن کو بھی جو اس کے پس منظر میں اس کے ساتھ واقع ہوئی ہیں واقع احد کے اندر، ان کی تلاوت اور اس میں تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد ربیون کی یہ صفات زیادہ بہتر طریقے سے، برجستہ طریقے سے، واضح طریقے سے انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. اور جو تمجید اور تعریف خداوند کریم ان افراد کی جن کو ربیون کے نام سے یاد کیا گیا، کہ وہ افراد ہیں کہ جن میں خدا کی طرف سے جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، سختیاں آتی ہیں، ان تمام سختیوں کے باوجود ان کے اندر سستی نہیں آتی، ان کا عزم اور ارادہ اپنی قوت پہ باقی رہتا ہے، ان کے اندر کمزوری نہیں آتی، اور یہ خدا کی اس راستے پر چلتے ہوئے جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، اور دشمن کے آگے ذلیل نہیں ہوتے، دشمن کے آگے سرنڈر نہیں ہوتے، تسلیم نہیں ہوتے. اور خدا ان کے اس صبر کو کی داد دیتا ہے اور ان کہتا ہے کہ خداوند کریم ایسے صابرین سے محبت کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلسل خداوند کریم کی جانب متوجہ ہیں، اپنی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنا محاسبہ کرنے والے افراد، مراقب رہنے والے افراد، خیال رکھنے والے افراد، اسی لیے ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اور اس راستے کے اندر ہمیشہ ان کی توجہ خدا کی عنایت اور خدا کی توفیق کی جانب ہوتی ہے، کہ اگر خدا کی توفیق ان کے شامل حال رہے تو اس راستے کو، اس طریق الی الحق کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے، اس راستے پر چل سکیں گے. اسی لیے خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا سب کچھ، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، اپنی استطاعت کے مطابق تمام مسائل کو، مشکلات کو برداشت کرنے کے باوجود کبھی بھی یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو احسان جتائیں خدا کے مقابلے پر، خدا کی بارگاہ میں آ کر ان کے ذہن میں خیال بھی آئے کہ ہم نے اس دین کی خاطر، خدا کی خاطر یہ کاموں کو انجام دیا. نہیں، یہ وہ افراد نہیں ہے. اسی لیے خداوند کریم ان کی تمجید کرتے ہوئے اور ان کو اپنا، جسے کہتے ہیں اپنے سے نسبت دیتے ہوئے کہ میرے بندے ہیں، یہ ربی ہیں، یہ ان کی نسبت رب سے ہے، جسے کہتے ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ خداوند کریم ان کو دنیا میں بھی بہترین اجر دیتا ہے، ثواب دنیا بھی، اور حسن ثواب الآخرہ، اور بہترین قیامت اور آخرت کا ان کے لیے اجر. اور انہی ربیون کو امام علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ کربلا والے اصحاب سید الشہداء یہ وہی ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے ربیون کہا ہے. یعنی اگر زمانہ امام حسین علیہ السلام کے اندر اگر ہم ربیون کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہی ربیون ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہے. ہر زمانے کے اندر وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربیون، ایسا نہیں فقط ایک زمانے کے اندر ہو، ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، امام کے ساتھ بھی ہیں، اور ہر زمانے کے اندر اگر ہم ان کو پہچاننا چاہیں تو ان صفات سے پہچان سکتے ہیں. خوب یہ ربیون جو ہے، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اب ہم دیکھنا ہے کہ اگر ہم کربلا کے
اس نظام فکر اور عمل کو تھوڑا بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تاکہ اس کو اپنی زندگی میں جسے کہتے ہیں اپلائی کرتے ہوئے نزدیک تر ہو سکیں امام علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ اور ان کی تاثیر کر سکیں، ان کی پیروی کر سکیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کا فکری لحاظ سے کس طرح کے افراد ہوتے ہیں ربیون، اور ان کا عمل کس قسم کا عمل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے عمل سے پہلے ہمیشہ فکر اور اندیشے اور جسے کہتے ہیں کہ انسان کی تفکر، ان چیزوں کا مرحلہ ہے کہ جب تک انسان کی فکر درست نہ ہو، جب تک انسان کے پاس وہ بصیرت، وہ آگاہی نہ ہو، جب تک اس کا نظام فکری درست نہ ہو، اس کے اوپر اگر وہ عمل کی عمارت بنائی بھی جائے گی تو زیادہ دیر پا نہیں ہوگی، جب تک انسان کی فکری جو بنیادیں مضبوط نہ ہوں۔ خب یہ جو فکری بنیادیں ان کی ہیں، کس طرح سے ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے یہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، پورے جہان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اس مطلب کو سمجھنے کے لیے علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 طرح کے جسے کہتے ہیں نریٹیوز ہوتے ہیں، روایت، کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی مطلب کو 3 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں روایت کرنا، کسی چیز کا جو ہے نریٹیو بیان کرنا۔ ایک وہ طریقہ، ایک وہ جسے کہتے ہیں روایت زمینی ہے، جسے ہم کہتے ہیں زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہم کو یہ واقعہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ عام طور پر انسان دنیا کی اکثریت جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں، جتنے بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں جو ان کے سامنے ہوتے ہیں، اس کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں زمینی نگاہ ان کی ہوتی ہے، زمینی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے اس طرح سے ہے۔ جب کوئی مثلا آواز لگائے کہ جو ہے اگر تم نے میری جو ہے بات نہیں مانی، اگر میری پیروی نہیں کی تو دیکھو یہ اتنا بڑا جو ہے بحری بیڑا جو ہے نزدیک آ رہا ہے، اور تسلیم ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، اور پھر فوراً جو ہے جو دنیا کے اینالسٹ ہوتے ہیں، جو ملٹری تجزیہ نگار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاں اس ملک کے پاس اتنے جہاز ہیں، اس ملک کے پاس اتنے ویپنز ہیں، اس کے پاس اتنی آرمی ہے، اس ملک کے پاس یہ ہے، وہ ہے، اب اس اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ سرنڈر ہو جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ یہ تمام چیزیں فوراً شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اخباروں کے اندر، میڈیا کے اندر فوراً یہ کیلکولیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، نمبرز کی کیلکولیشن، ویپنز کے لحاظ سے، ملٹری کے لحاظ سے، پرسنل کے لحاظ سے۔ یہ کیا ہے، زمینی نگاہ ہے، کسی بھی واقعے کے اندر یہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک زمینی کی یہ کیا ہے، کیا صحیح نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں کہ صحیح نہیں ہے، بالآخر یہی ہے چیز ہم کو نظر آ رہی ہے۔ اب چاہے وہ پرانا زمانہ ہو، ہم کہیں گے اس لشکر کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، گھڑ سوار ہیں، اس کے پاس جو ہے اتنی تلواریں ہیں، اتنے نیزے ہیں، اس کے پاس اتنا ہے۔ یہ ہے تو یہی واقعیت، یعنی یہ غلط نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ غلط ہو، اور یہ تجزیہ جو وہ کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں مثلا۔ جی جھوٹ نہیں بول رہا، وہ واقعی اس کے پاس جو ہے وہ بحری بیڑے موجود ہیں، طیارہ بردار جہاز موجود ہیں، اتنے ایروپلینز موجود، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ممکن ہے صحیح ہو لیکن کامل نہ ہو، ناقص ہو، جتنی بات جسے کہتے ہیں نا پوری بات ہی نہیں ہے، یعنی جو وہ بتا رہا ہے وہ ہے لیکن یہ پوری بات نہیں ہے، کامل حقیقت نہیں ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کو ہم کہتے ہیں زمینی روایت، جو اب نظر آ رہا ہے اس کے مطابق جو ہے بیان کیا جائے، کسی نیریٹو کو اس طرح سے بیان کیا جائے۔ اس زمینی جو حقائق ہیں، جو زمینی چیزیں ہیں، اس کے اوپر 2 اور جو ہیں وہ نیریٹو آتے ہیں، 2 اور نگاہیں ہیں کہ جو اس زمینی نیریٹو کو مزید جسے کہتے ہیں کہ یا ادھر یا اس طرف لے کے جاتی ہیں۔ ایک شیطانی نگاہ ہے، ایک شیطانی روایت ہے، اور ایک الہی روایت ہے، ایک الہی نیریٹو ہے۔ دونوں جو ہیں اس کا انکار نہیں کرتے، نہ شیطانی روایت کے اندر جو شیطانی طریقہ ہے دیکھنے کا چیزوں کو، اس کی جو فکر ہے، نہ وہ زمینی حقائق کا انکار کرتی ہے، نہ جو الہی جو طریقہ ہے دیکھنے کا، الہی جو نظر ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے، بلکہ اس کے اوپر اپنا جسے کہتے ہیں نیریٹو کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ زمینی حقیقت اپنی جگہ پر، لیکن یہ کامل حقیقی واقعی جو جسے کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں ہے۔ شیطان آتا ہے یا اس کی قوتیں آتی ہیں، اسی مطلب کو لیتے ہوئے ایک اور طریقے سے اس کو جو ہے بیان کرتی ہیں اور دکھاتی ہیں لوگوں کے سامنے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میڈیا ہے، مختلف جو دشمنوں کا جو میڈیا ہے، BBC لے لیں، CNN لے لیں، رائٹرز لے لیں، مختلف جو ہمارے پاس ہے، کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نیوز ممکن ہے دیں جو کہ صحیح ہو، لیکن اس کے اوپر جو وہ بلڈ اپ کرتے ہوئے جو نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ اپنا من پسند جس طرح سے وہ لینا چاہتے ہیں اور جس طرف سے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن انہی مطالب کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا شخص جس کی نگاہ الہی ہو، وہ کسی اور طرح سے ان چیزوں کو دیکھے۔ یہ کیا ہے، اس کی مثال اگر ہم لینا چاہیں
تو ہم اسی قرآن کی سے اگر مثال لینا چاہیں کہ اسی واقع حضرت آدم کے اندر، خلقت آدم کے اندر، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند کریم نے مٹی سے نہیں بنایا، وہ مٹی سے بنایا مٹی سے. بس یہ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے. یہ ہے زمینی گراؤنڈ ریئلٹی. یہ جیسے کہتے ہیں مادی نگاہ میں دیکھا جائے، ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے، ایسا ہی ہے. حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا. اب شیطان آ کے کیا کرتا ہے وہاں پہ؟ شیطان اس حقیقت کو کس طرح سے جسے کہتے ہیں اپنی جانب لے جانا چاہتا ہے، اس سے غلط نتیجہ لینا چاہتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے مجھے جو ہے وہ آتش سے، آگ سے بنایا، اور آدم کو جو ہے وہ کس سے؟ مٹی سے بنایا. اس سے جو نتیجہ لیتا ہے یہاں پہ گڑبڑ کرتا ہے. کہتا ہے پس انا خیر من، پس میں کیا ہوں؟ اس سے بہتر ہوں. یہ شیطانی نگاہ ہوگی. اس نے کس چیز کو بیس بنایا تھا؟ اسی حقیقت کو، اسی زمینی واقعیت کو جو موجود ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مثلا اس نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا کہ نہیں شیطان آدم کو تو نے مثلا فرض کر کسی اور چیز سے بنایا، مجھے اس سے اب نہیں. ہاں جو ہے وہ بتایا کہ اس کو جو مٹی سے بنایا گیا، لیکن مجھے آتش سے بنایا گیا، مجھے جو آگ سے بنایا گیا، اور پس میں آدم سے بہتر ہوں. لیکن الہی نگاہ کے کیا کہتی کہ نہیں، چونکہ آدم کے اندر ہم نے اپنی روح پھونک دی ہے، چونکہ اس کی نسبت اب خدا سے ہو گئی ہے. یہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے جس کو ہم نے اپنے لیے بنایا، اس کو اتنی عظمت دی. اب یہ گرچہ جو ہے طین سے بنایا گیا ہے، گرچہ مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن اے فرشتوں اس کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو. بس خدا بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ ہم نے کسی اور چیز سے بنایا. خدا بھی ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اس کو طین سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ تم کو جو ہے وہ آتش سے بنایا گیا، چونکہ تم کو نار سے بنایا گیا اس لیے تم بلند ہو جاؤ گے. نہیں، دیکھو کہ کس کا تعلق جو ہے اس کے اندر وہ الہی روح ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو مقام ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. بس تم کو اس کو سجدہ کرنا ہے. فَقَعُوا لَهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ملائکہ سے کہا جاتا ہے جب میں ایسا کر لوں تو کیا کرو؟ فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنا. بس شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے کہ انہی ریئلٹیز کو، انہی حقائق کو جسے کہتے ہیں ڈسٹارٹ کر کے پیش کرتا ہے، اس طرح سے کہ اس سے انسان کو جو ہے وہ واقعیت تک، حقائق تک جو ہے پہنچنے نہیں دیتا. اس کا کام کیا ہے؟ شیطان کا اہم ترین کام وہم کے اندر، خیالات کے اندر یہ انسان کو جو گھما رہا ہوتا ہے. اس کی جو دنیا ہے، اس کی جو اسے کہتے ہیں کہ اس کی جو قدرت کا اس کی جو سلطنت ہے کہاں پر ہے؟ اسی وہم و خیال کے اندر. یہاں پر بہت سی مرتبہ ایسی چیزوں سے، یعنی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو قرآن بیان فرماتا ہے کیا ہے؟ وہ خوف ہے. خوف کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز جو کہ ہے نہیں، حقیقت نہیں رکھتی، اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے. جیسے فرض کریں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اگر فرض کریں یہاں پہ لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، ایک دم سے جو ہے بالکل اندھیرا ہو جائے، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ باہر سے ہلکی سی کوئی روشنی، کوئی نور ہوگا ہلکا سا، اس کا جو سایہ پڑتا ہوا آپ دیکھیں گے کوئی چیز یہاں سے وہاں حرکت کر رہی ہے. اس کی وجہ سے انسان فرض کریں گھر میں اکیلا ہو، بالکل سناٹا ہو، اور جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک دم سے جو اندھیرا ہو جائے، اب آپ جو ہے انسان کیا گھبرائے گا. خاص طور پر اگر کچھ چھوٹا بچہ ہو ذرا ان چیزوں، اب وہ گھبرا جائے گا. کیوں گھبرا رہا ہے؟ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک لائٹ تھی تو وہاں پہ کچھ نہیں تھا. جیسی لائٹ چلے گی اس کے بعد کیوں خوف طاری ہو گیا؟ اندھیرے میں کیا ایسی چیز آ گئی اس کمرے کے اندر؟ کچھ بھی کمرے میں نہیں ہے. لیکن اب یہ چلا جاتا ہے اپنے خیالات کے اندر، اپنے وہم کے اندر، اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے تو اس کے ذہن میں ہاں یہ ہو گیا ہے، اب شاید یہ آ رہا ہے، وہاں پہ یہ آ رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، اس کے اب مختلف فگرز بھی حتیٰ انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے خیالات کے اندر وہم اس کو بنا رہا ہوتا ہے. شیطان کی جو سلطنت ہے وہ یہاں پر کھیلتا ہے، یہاں پر اس کی اپنی قدرت نمائی کرتا ہے، اور انسان کو ایسی چیزوں سے ڈراتا ہے جس کی کہ حقیقت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جو ہے اگر انسان جو ہے وہ تمہارے پاس، تمہاری اتنی اولاد ہے، اگر یہ بھوک سے جو ہے تم کیسے ان کی پرورش کرو گے؟ اور انسان کو کیا کرتا ہے؟ بھوک سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے. یہ خوف کیا ہے؟ خوف شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اپنے اولیاء کو، اپنے جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کا کام ہی ہے. لیکن اس کی کوئی واقعیت نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک الہی روایت ہے جو اسی زمینی حقائق پر بیس کرتی ہے، اس کو صحیح رنگ دیتی ہے. کہتی ہے دیکھو فقط یہاں تک رک نہ جاؤ. درست ہے کہ آدم کو ہم نے طین سے بنایا، مٹی سے بنایا، لیکن یہ کام یہ پوری ریئلٹی نہیں ہے، پوری واقعیت نہیں ہے. اس کے آگے تک جاؤ، اور بھی کچھ ہے جو تمہاری ممکن ہے ظاہری آنکھیں اس کو نہ دیکھ پا رہی ہوں. ممکن ہے تمہاری ظاہری آنکھیں یہیں تک ہے. اگر تم اس تک رہ جاؤ گے، محدود ہو جاؤ گے تو صحیح ہے، تو پھر غلط نتیجہ لوگے. لیکن یہاں تک یہ کامل حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی کچھ ہے، جس کو قرآن کریم نے جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں اس طرح سے بیان کیا، ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے کہ جو سب کچھ اپنا جو ہے اسی مادی نگاہ کے اوپر رکھتے ہوئے نتیجہ لیتے ہیں،
اور ان کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اگر ان سے کہا بھی جائے کہ بھائی جو ہے آپ ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں, اس دشمن کی بات کرتے ہیں جس کے پاس بہت اسلحہ ہے, جس کے پاس یہ ہے وہ ہے, اور کیسے ہم لڑیں گے, اور جو ہے وہ یعنی اگر ہم کہیں کہ نہیں ایمان کی طاقت کے مطابق ہم ان سے لڑ سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, کہیں گے یہ کس قسم کی باتیں ہیں یہ ساری. اتنا بڑا وہ جو ہے فرض کر ایک بحری جسے کہتے ہیں طیارہ بردار جہاز, جس کے اوپر جو ہے 100 جو ہے جہاز جو ہے وہ ہیں, آپ کے پاس تو پوری ملک کے اندر جو ہے 50 جہاز نہیں ہے, اس کے پاس ایک جہاز کے اوپر بحری جہاز کے اوپر 100 جو ہے وہ فائٹر موجود ہیں, کیسے آپ لڑیں گے؟ یہ ساری باتیں ہیں, اور کہنے کی اس طرح ہوتا نہیں. یہ سارا کا سارا کیا ہے, اس کا پورا جو مطمع نظر ہے, جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے وہی ہے کہ جو ظاہر میں, اس کے علاوہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا. اس کو قرآن کریم کس طرح سے بیان فرماتا ہے؟ ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر. یعنی قرآن کریم واقعی یعنی جب قرآن کو انسان اس نگاہ سے دیکھے تو ہر چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کے لیے خدا نے اس میں جو ہے ہدایت رکھی ہے. ہر چیز جہاں پہ انسان پریشان ہو سکتا ہے, گھبرا سکتا ہے, مشکلات میں ہو سکتا ہے, گرفتار ہو سکتا ہے, اس کو چیزیں سمجھ میں نہ آئے کہ اس حالت میں کیا کرنا ہے, ان حالات میں کیا کرنا ہے, ان فتنوں میں کیا کرنا ہے. اسی لیے جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب فتنے کا وقت آئے تو اس قرآن سے تمسک کرو, یہ تمہیں نجات دے گا. کس طرح سے نجات دے گا؟ انہی حقائق کو بیان کرتا ہے, انسان کی اسی طرح سے ہدایت کرتا ہے تاکہ تم کو آگاہی دے, تم کو جو ہے تمہاری فکر کو روشن کرے. ان میں سے ایک آیت یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا, یہ جو لوگ ہیں اکثر عوام, ان کی نگاہ کیا ہے, ان کا علم جو ہے یعلمون, یہ جانتے ہیں. کس چیز کو جانتے ہیں؟ ظاہر من الحیات الدنیا, جو دنیا کا ظاہر ہے, اوپر کا جو چیزیں ہیں اس کو جانتے ہیں. اس کے اندر بڑے ماہر ہے, اس کے اندر یہ کاؤنٹنگ کے اندر کرنے کے اندر, کوانٹٹی کے اندر یہ ہے, اس کے پاس یہ اتنا, یہ سب آپ کو بہت اچھی طرح سے بتا دیں گے, اسٹیٹسٹکس بہت اچھی طرح سے بتا دیں گے. لیکن تمام چیزیں یہی تو نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, لیکن آخرت سے غافل. آخرت سے مراد فقط قیامت کا اور اس کے بعد کی چیزیں نہیں, وہ بھی ہے. آخرت سے مراد ایک ظاہر ہے, ظاہر کے مقابلے میں ایک اور, کہ ایک باطن بھی ہے, اس کے پس پردہ بھی ایک حقیقت ہے جس کی ان کی نگاہیں ان پس پردہ حقائق کو نہیں دیکھ پا رہی. یہ فقط ظاہر دنیا کو دیکھ رہے ہیں, جو سامنے کی چیزیں, ان کو نظر نہیں آ رہی وہ حقیقت جو اس کے پیچھے موجود ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. ارشاد ہوتا ہے فأعرض عمن تولی عن ذکرنا, کہ اس شخص سے کہ جو ہمارے ذکر کو بھلا دے, ہمارے ذکر سے جو ہے ہماری یاد سے جو ہے روگردانی کر لے, ہم کو بھلا دے. ولم یرد الا الحیات الدنیا, جس کا مطمع نظر, جس کا نصب العین فقط حیات دنیا. جب آپ اس کے پاس بیٹھیں ہمیشہ دنیا کی باتیں, یہ ہو گیا, یہ اتنا نقصان ہو گیا, اتنا فائدہ ہو گیا, اور اب یوں کریں گے تو یہ ہو جائے گا. جب بس آپ بیٹھیں اسی میں لگا رہا ہے, اس کی نظریں صرف اور صرف انہی چیزوں کے اندر ہو, اس سے باہر ہی نہ نکل پاتا ہو. یہ ساری چیزوں ہمیشہ اس کا جو ہے ہم و غم جو ہے دنیا ہو, کہ کسی طرح سے زیادہ کمال ہوں, کسی طرح سے اس سے تعلقات ہو جائیں, کسی طرح سے شہرت مل جائے. آج میرے پاس جو ہے فرض کریں یہ کلپ جو ہے میرا چلا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ 500 لائک ہیں, تو کل جو ہے وہ 5000 ہو جائے, اس کے بعد 50000 ہو جائے, اس کے بعد یہ ہو جائے, تو پھر یوں ہو جائے, اور پھر میں جہاں پر جاؤں مجھے لوگ یوں کرتے رہیں, سلام کرتے رہیں, وہ کرتے رہیں. یہ خیالی پلاؤ, یہ انسان کی جو یہ دنیا, یہ جو سراب سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو سراب میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دور سے ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر پانی ہے, میری پیاس کو دور کر سکتا ہے, میری ضرورت کو دور کر سکتا ہے. در حقیقت تمہاری ضرورت کو دور نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ ہے ہی نہیں, وہ فقط وہم و خیال ہے تمہارا جو تم سمجھ رہے ہو. یہ تمام چیزیں شہرت و مقام و دولت اور تعلقات, یہ انسان کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. حقیقت انسان کی ضرورت جو اگر پوری ہوتی ہے وہ خدا سے, جو بہت خوبصورت جہاں پہ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی سے یاد خدا نکل جائے, اس کی زندگی جسے کہتے ہیں معیشتاً زنکا, اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے, اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. وہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ان مال و دولت کے اندر, ان تعلقات کے اندر, ان چیزوں کے اندر سکون ہے. نہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر سکون ہے, اطمینان ہے تم کو ملے گا تو یہاں ملے گا, اس کے علاوہ تم جہاں بھی چلے جاؤ. لیکن کیا ہے, اس کی نگاہیں فقط کیا ہے, ظاہر کے اوپر ہے. نہیں, یہیں سے سکون ملتا ہے, پیسے ہی سے سکون ملتا ہے, انہی چیزوں سے سکون ملتا ہے, وہ نہیں دیکھ پا رہا. اسی لیے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات, فقط ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے, اس سے زیادہ ان کا علم نہیں ہے. یا کہا کہ ان لوگوں سے فاعرض عمن تولی عن ذکرنا, ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ نہیں اٹھا بیٹھا کرو. ان کی جو دلوں کی جو کساوت ہے, ان کی دلوں کی جو تاریکی ہے, کہ یہ فقط اسی ظاہر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس کے باہر کی جو حقیقت ہے, جو اصل حقیقت ہے, جسے کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے, وہ جو اس ٹپ آف دی آئس برگ ہے, بالکل ایک نوک ہے اس کو نظر آ رہی ہے, اس کے نیچے ہے حقیقت جو کہ تم دیکھ نہیں پا رہے.
ان لوگوں سے انسان جو ہے وہ دوری اختیار کرے. ان لوگوں کی صحبت میں ایک انسان اگر جتنا بیٹھے گا خود بھی غافل ہو جائے گا, خود بھی غافل ہو جائے گا. یہ جو کہا گیا کہ رسول اللہ جو ہے وہ دن میں جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے محمد علیہ محمد. دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کیوں استغفار کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یعنی جب لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی اور آنا جانا ہے, لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے 70 مرتبہ استغفار. کیوں؟ کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا بھی جو میری توجہ جو ہے خدا سے ہٹ کر اگر اس کی طرف گئی, آپ کوئی حرام کام نہیں کر رہے, گناہ نہیں کر رہے, بلکہ حتیٰ ہدایت کا کام کر رہے ہوں, تبلیغ کر رہے ہوں, جو کچھ بھی ہے, لیکن اب یہ مقام اتنا بلند ہے, رسول اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. ممکن ہے ایک چیز ہمارے لیے بہت اچھی ہو, ہمارے لیے حسنہ شمار ہو کہ ہاں بہت بڑی بہت نیکی اچھا کام ہے, لیکن مقربین کے لیے جن کا مقام بہت بلند ہے ان کے لیے وہی چیز کیا ہے, وہ بری چیز شمار ہو, وہی چیز بری چیز شمار ہو. مثلا ایک فرض کریں ایک بچہ ہے, جب 3-4 سال کا بچہ ہے, وہ جو ہے جب نماز آپ اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں, اس کو تمرین کراتے ہیں, پریکٹس کراتے ہیں, وہ نماز پڑھے گا, لیکن کبھی نماز پڑھتے پڑھتے ادھر دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے گا, کبھی جو ہے وہ مستی مذاق کرے گا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, نہیں بہت اچھا, کتنا اچھا بچہ ہے, کتنا پیارا بچہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر اسی طرح سے کوئی بڑا شخص جو ہے وہ تھوڑا سا بزرگ ہو, وہ اسی طرح سے اگر نماز پڑھنا شروع کرے تو آپ کہیں گے تب تمیز نہیں ہے نماز پڑھنے کی, نماز پڑھنا نہیں آتی. نماز تو نماز ہے, ایک ہی چیز ہے. بس کیا ہے, وہی چیز جو کسی ایک شخص کے لیے جس کا درجہ جو ہے وہ کم تر ہے, اس کے لیے ممکن ہے حسنہ شمار ہو کہ ہاں بہت اچھا کام ہے, لیکن وہی چیز اب اگر کسی ایسے انسان سے کہ جس کا درجہ بلند ہے, اس کے لیے وہی چیز جو ہے بری سمجھی جائے گی. بس رسول کا مقام جو اعلیٰ ترین مقام ہے, افضل جس سے زیادہ افضل کوئی متصور نہیں ہے ہستی. ممکن ہے وہ کام ہدایت کا کر رہے ہوں, لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس, سوال کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, سب چیزیں, لیکن ان کے مرتبے کے مطابق جس کا ہم سوچ نہیں سکتے, جو ان کو سمجھ نہیں سکتے, کہتے تھے نہیں یہ اس کے اتنا بھی جو ہے وہ کیوں غفلت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, بالآخر وہ جو توجہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہے, استغفار کیا کرتے تھے. اب یہ ان کا مقام ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان سے جو لوگ دنیا دار ہیں, جن کی ہم و غم دنیا ہے, جن کا ہدف دنیا ہے, اس کے آگے وہ نہ کچھ سوچتے ہیں, نہ ان کے ذہن میں آتا ہے, ان سے کہا کہ دوری اختیار کرو. من تولی عن ذکرنا, جو فقط ولم یرد الا الحیات الدنیا, جن کا ہم و غم فقط حیات دنیا ہے. ذالک مبلغہم من العلم, لیکن یہی بیچاروں کی کیا ہے, علم سے انہوں نے اتنا ہی حاصل کیا ہے, علم سے جو نصیب ہے ان کو, یہی ان کا نصیب تھا بیچاروں کا, چونکہ اتنا ہی ان کا جو ہے یہاں تک پہنچ پائے, اس لیے اسی دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں, اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں. یہ جو نگاہ مادی ہے, چونکہ محدود ہے اسی دنیا کی اور اسی کے تعلقات پر, اسی کے ریلیشنز کے اوپر, ان کی منطق کیا ہوتی ہے, یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اب یہ جو نگاہ مادی کے ساتھ ان قضایا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جب ان فرض کریں جب جنگوں میں آتے ہیں اور یہ ان کی نگاہ اگر ان کو شکست ہو جائے, مثلا اس امید پہ کہ ہم جو ہے مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم کو حکم ہوا جہاد کا, ہم کو حکم ہوا کسی مسئلے کے اندر جو ہے خدا اس راستے کے اندر جو ہے سٹینڈ لینے کا, لیکن جو شکست ہو جائے کسی وجہ سے, تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اگر واقعاً ہم یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں, دین ہوتا, یہ حق ہوتا, تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ مارے نہ جاتے. یعنی فوراً ذرا سے کوئی آزمائش آئی زندگی کے اندر, فوراً سے جو ہے وہ شکوہ اور شکایت شروع ہو گیا, فوراً سے جو ہے ان کا حقیقی جو روپ ہے, حقیقی جو ان کا ایمان ہے, اس کا لیول جو سامنے آ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا واقعاً, اگر واقعاً خدا ہوتا, اگر واقعاً حقیقت ہوتی, یہ سب کچھ ہوتا, تو پھر کیوں ہم کو شکست ہو گئی؟ شکست نہیں ہونی چاہیے. لیکن خداوند کریم کیا کہتے ہیں, آیا جن کی ہم نے تلاوت کی تھی کہ تلک الایام نداولھا, ہم نے ان ایام کو, آج اس کا دن ہے, آج اس کے پاس قدرت ہے, کسی اور کے پاس ہے, کیوں ہے؟ تاکہ تم لوگوں کے امتحان لیا جائے, تاکہ تم کسی غرور اور تکبر کے اندر نہ چلے جاؤ, ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی, ہمارے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے, تاکہ تم اپنی اصلاح کرتے رہو. ایک جگہ صرف اس لیے کہ جو ہے میں اس دین کو پر آ گیا, میں نے اس ریلیجن کو, اس نظام کو قبول کر لیا, اس پر ایمان لے آیا, اب جو ہے ہمیشہ خدا بس میرا ہی ساتھ دے گا, میں چاہے کچھ عمل کروں چاہے عمل نہ کروں, چاہے میں نے امیر المومنین کو اپنا امام مان لیا, اب چاہے جو ہے وہ ہر وہ کام کروں جو ان کو ناپسند ہے, چاہے وہ کام کروں جو ان کو پسند ہے, فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ نہیں ہے.
خداوند کریم نے اس قسم کی کسی کے ساتھ بھی جو ہے جسے کہتے ہیں نا گارنٹی نہیں لی. نہیں، دنیا کے اندر یعنی اگر انسان آخرت کے مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس راستے کے اندر امتحانات بالآخر اس کو دینے پڑیں گے. تو یہ اسے ہم کہتے ہیں روایتیں. ایک روایت زمینی روایت ہے، زمینی حقائق کو دیکھ کے جو چیز بنائی جاتی ہے. کہ بعض افراد ان کا مبلغ جو ہے یعنی ان کی پہنچ جو ہے وہ اسی مادی چیزوں تک ہوتی، انہی مادی حقائق تک ہوتی، اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں پاتے. کہ اگر جو ہے وہ اگر واقعاً جو ہے وہ تنگ دستی ہو گئی ہے، اگر جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، اگر جو ہے مشکلات آ گئی ہیں، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو بس ہماری زندگی خراب ہی ہو گئی، اب تو یہ نہیں ہو سکتا، اب تو ہمارے بچوں کی شادیوں کا کیا ہوگا، ہمارے رزق کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کو کیا، اسی میں چونکہ اس کی پہنچ کہاں تک ہے، یہیں تک ہے. یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ بابا جس نے تم کو اس شخص کو رزق دیا ہے، جس نے اس کو جو ہے وہ اتنا دیا ہے، وہ تم کو بھی دے سکتا ہے. نہیں دے سکتا، فقط اسی کو دے سکتا ہے، تمہیں نہیں دے سکتا. یا وہ خدا جو کل تک تمہیں دے رہا تھا، آج اگر ذرا سے تنگ دستی ہو گئی تو کیا مگر آج خدا قادر نہیں رہا؟ آج خدا نعوذ باللہ بخیل ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ وہی خدا وہی ہے، امتحان لینا چاہتا ہے انسان کا. لیکن اگر ان کا جو پہنچ ہے علم کی وہ یہیں تک ہوگی تو اس سے زیادہ نہیں بڑھ پائے گا. یہیں پر آ کے شیطان اس سے انسان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کھیلتا ہے، اس پر تسلط کرنا چاہتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، اس کو خوف سے، مختلف چیزوں سے اور غلط سمت میں لے جاتا ہے. لیکن الہی جو روایت ہے، جو الہی نظر رکھنے والے ہیں، نہیں، ان کے نزدیک فرق نہیں پڑتا. اب ان کے نزدیک اگر کربلا کی جیسی سختی ہی کہ نہ ہو، وہ اصحاب جو ہے آپ کو مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ایسی مشکل میں تو جو ہے انسان کہے کہ 30,000 کا لشکر ہے، ہم یہاں پر جو ہے چند افراد ہیں، اور اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مصائب اور مشکلات اور پیاس کا غلبہ، 3 دن سے پانی بند ہے، سب کچھ ہے. ایسی حالت کے اندر یہ مسکرا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اصحاب صبح عاشورہ ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ کسی اور طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی اور طرح سے ان کی نظریں کسی اور چیز پر ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. ہماری پہنچ ہے یہی انہی ظاہری چیزوں پر، اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں. لیکن وہ کسی اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے یہ وہ آنکھیں، یہ جن کے پاس زمینی حقائق کے علاوہ جو الہی نظریں ہوں، وہ پھر کیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا. میں نے تو ان تمام، ابن زیاد چاہتا تھا تحقیر کرے، ابن زیاد چاہتا تھا کہ ان کی جو ہے ہمت کو جو ہے وہ ختم کر دے. اور بی بی کہتی ہیں کہ نہیں، میں تو اس تمام واقعے کے اندر، اس تمام چیزوں کے میں نے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ما رأیت الا جمیلا. ایک شخص کی، ایک عاشق خدا کے عشق کو میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ خدا سے عشق کر رہا ہے. میں نے اس مطلب کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے اپنے دین کو بچایا، کس طرح سے تم کو جو ہے ذلیل و رسوا کیا. یہ مگر جمال نہیں ہے. یعنی خدا کا طریقہ بہت عجیب ہے. خدا قرآن کے اندر جتنے بھی آپ بہت سارے واقعات کے اندر دیکھیں، جس چیز کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک چیز اس سے نتیجہ لے رہا ہوتا ہے، بالکل اس کے برعکس آ کے ایک نتیجہ لیا جاتا ہے. حضرت یوسف کے بھائی ان کو جسے کہتے ہیں کہ کنویں کی گہرائی میں ڈال کر ان کا کیا کرنا چاہتے تھے؟ مثلا چاہتے تھے کہ اس طرح سے جو ہے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور ان کی جو ہے ذلت اور اس کا سمجھ رہے تھے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اپنے باپ کی نگاہوں کے اندر، جب تک یوسف موجود ہیں ہمیشہ وہی عزیز ہیں، ان کو عزت حاصل ہوتی ہے. یہ کسی طرح سے راستے سے ہٹیں تاکہ ہم عزیز ہو سکیں. لیکن خداوند کریم نے یہی کنویں میں جانا، اس کی گہرائی میں جانا حضرت یوسف کی مزید عزت کا باعث قرار دیا. جس گہرائی میں تم ان کو ڈال کے جو ہے خود عزیز بننا چاہتے ہو، تم کو رسوا کیا خدا نے، اور اسی کو جو ہے وسیلہ بنایا یوسف کی عزت کا. جس چیز کو بالکل اس کے برعکس ہے. یہاں پہ واقعہ کربلا بھی ایسا ہی ہے کہ دشمن چاہتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ آل رسول کو جو ہے رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے. لیکن خداوند کریم نے انہی کی جو ہے اسی حرکت کو، اسی ظلم کو جو ہے ان کی عزت کا باعث کتنی عزت ملی کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی کروڑوں انسان یعنی دنیا کے اندر کہاں موجود ہے کہ جس کے بعد جو ہے اگر کسی ایک ایسے گروہ کو جسے ہر طرح سے اپنے محاصرے میں لے کے جو ہے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کی خواتین کو اسیر کر لیا جائے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اب اس کا نام و نشان بھی تاریخ میں رہنا چاہیے؟ اور خاص طور پہ کہ جب اس تمام واقعے کے بعد جو حکومت کرنے والا شخص ہے اس کے ہاتھ میں ساری مشینری، میڈیا تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح سے بھی چاہے وہ ان حقائق کو چھپا سکتا ہے. لیکن کہ چھپ پایا؟ نہیں چھپ پایا. جس کا نام وہ چاہتے تھے زندہ رہے، اس کا نام ختم ہو گیا. اس کا نام کے ساتھ ایک ایسی جسے کہتے ہیں آر اور ننگ آ گیا کہ کوئی اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. اور جس کے نام کو ختم کرنا چاہتا تھا اسی نام کو خدا نے کتنا بلند کر دیا. یہ ہے، یہ الہی. یہ ہے ذان محترم. خوب، یہ الہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں
کہ انسان جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ الہی نگاہ سے چیزوں کو دیکھے، بس پھر وہ کوشش اور کہے کہ ٹھیک ہے اب میں خدا سے میرا رابطہ ہے اور خدا نے کہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، بس ایمان لے آؤ باقی مسئلہ حل ہے. نہیں، خداوند کریم کہتا ہے ایمان اپنی جگہ پہ، محنت تم کو کرنی ہوگی، تم کو عمل کرنا ہوگا. جہاں جہاں پر قرآن کے اندر ایمان کا تذکرہ ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ عمل صالح. ایمان، عمل صالح. فقط ایمان پر تب جو ہے تکیہ نہیں کیا جا سکتا. ایمان کافی نہیں ہے، ایمان ضروری ہے، عمل صالح اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، محنت ضروری ہے، تلاش کوشش ضروری ہے. اسی لیے فرمایا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار کرو. یہ نہیں کہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ دعاؤں کے اوپر اور انسان جو ہے امید کے اوپر اور توکل کے اوپر ان چیزوں پہ چھوڑ دے. نہیں، توکل کب ہے؟ کہ جب انسان اپنی جو ہے وہ محنت کر لے، کوشش کر لے، اس کے بعد پھر کہے کہ اے خدا نتیجہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں. جو مجھ سے ہو سکتا تھا، جو تو نے مجھے توفیق دی، جو تو نے مجھے قوت دی، جو تو نے طاقت دی، جو تو نے مجھے صلاحیت دی، جو تو نے مجھے عقل دی، جو علم دیا، جو کچھ بھی تو نے مجھے دیا، میں نے اسی کو استعمال کرتے ہوئے بہترین جو میں کر سکتا تھا، جو تیاری کر سکتا تھا، وہ یہ میں نے کر لی. اس کے بعد اب نتیجہ جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں. اس کے بعد بھی نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. ممکن ہے تمام کام کرنے کے باوجود بھی خدا یہاں پر انسان کو جو ہے وہاں پہ اس کو کامیابی ممکن ہے نہ ملے ظاہری لحاظ سے، لیکن یہ انسان پریشان نہیں ہوگا. اس نے اپنا کام کر لیا، اب جو نتیجہ خدا کے حوالے کر دیا، تفویض کر دے. افوض امری اللہ، اپنے اس کو امور کو خدا کے حوالے کر دے کہ جیسے بھی لینا چاہے. وہی مطلب جس کا حقیقت عبودیت میں بیان کیا. تدبیر، انسان پھر اپنے لیے تدبیر نہ دیکھے، خدا کی تدبیر ہے ہر چیز جو بھی ہے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بس اپنے آپ کو آمادہ کرو ہر لحاظ سے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جس کے ذریعے سے، اس آمادگی کے ذریعے سے تم دشمنان دین کو جو ہے، دشمنان خدا کو، جس کے ذریعے سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے. صرف اور صرف تم کو یہ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے وہ اللہ والے ہیں بس ہمارا کام جو ہے وہ ہو گیا. اپنی بہترین جو ہے وہ ہر چیز، ہر لحاظ سے، فقط جو ہے وہ ملٹری لحاظ کی اس کی بات نہیں ہو رہی، ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ کے اندر. مستطاعتم، جو لفظ بھی استعمال ہوا ہے بہت ہی انسانوں کی ذمہ داری کو، مومن کی ذمہ داری کو بہت بڑھا دیتا ہے. مستطاعتم، جتنی تمہاری طاقت و توانائی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو آمادہ کرو. یہ نہیں کہ میں نے ہاں ٹھیک ہے اس راستے میں جو ہے وہ میں 2 قدم آگے بڑھاؤں، 4 قدم آگے بڑھاؤں. ممکن ہے خدا سوال کرے 10 قدم آگے بڑھ سکتے تھے، 2 پہ کیوں اکتفا کیا؟ 20 قدم آگے بڑھ سکتے تھے، کیوں 10 پہ اکتفا کیا؟ مستطاعتم، جتنی تمہاری جو ہے کیپیبلٹی ہے، جتنی پاس تمہاری صلاحیت ہے، پوری کی پوری جو ہے اس کو جو ہے تم کو استعمال کرنا ہے. اس میں کم نہیں کر سکتے، کوتاہی نہیں کر سکتے. سوال ہوگا، ممکن ہے ایک شخص بہت زیادہ دین کا خدمت کرے، لیکن اس سے ممکن ہے کہ یہی سوال خدا کرے کہ ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اتنا یہ والا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو کر سکتے تھے، اس کی بھی تو گنجائش ابھی باقی تھی اگر اس نے کوتاہی کی ہو، خدا نہ کرے. تو مستطاعتم من قوہ. اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا، بعض دفعات انسان جو ہے وہ اس چیز کے اندر کہ مومن ہے، یہ ہے تو جو ہے اس کی نجات اس چیزوں میں ہو جائے گی. حتیٰ امام کے جو نزدیکی اصحاب ہیں، امام کے جو نزدیکی اصحاب ہیں، خود امیر المومنین کے جو نزدیک، جب حکومت میں آتے ہیں، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. جب حکومت ظاہری امام علیہ السلام کو نصیب ہوتی ہے تو بالآخر اب امام ان پرانے افراد کو کہ جو خلفائے سابق کے زمانے کے اندر گورنر رہے ہیں، یہ رہے ہیں، ان مختلف پوسٹوں پہ ہیں، ان کو تو نہیں رکھ سکتے. ان میں سے وہ افراد جو کہ فاسق تھے یا فاجر تھے ان کو تو نہیں رکھ سکتے. بالآخر اب نیک صالح افراد کو جو ہے وہ ان امور کو انجام دینے کے لیے ان کو بھیجنا ہے کہ اس علاقے میں تم جاؤ، اس کو وہاں سنبھالو، تم کو تمہاری ذمہ داری اس کو سنبھالو. اب امام علیہ السلام بھی وہاں پر جو ظاہری لحاظ سے جو افراد نظر آ رہے ہیں ان میں سے ان کو بھیجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مختلف گورنرشپ اور مختلف جو ہے وہ ذمہ داری امام نے اپنے چاہنے والوں کو دی ہے. یہاں پر ہم کو ایک بہت بڑی شخصیت نظر آتی ہے، حضرت کمیل کی، وہی دعائے کمیل جن سے جو ہے منسوب ہے. کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے نزدیکی ہیں امام علیہ السلام سے. لیکن امام علیہ السلام ایک موقع آتا ہے شکوہ کرتے ہیں کمیل سے، یعنی جس طرح سے توقع تھی کہ تم اس کام کو انجام دو گے، اس میں تم نے اس طرح سے انجام نہیں دے پائے. صرف اور صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے ظالم محترم، مومن بھی ہو اور پھر اس کی جو اپنی دیکھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری رسپانسبلٹی، میں اس کام کو بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنے امام کے لیے اس چیز کو جو ہے بہترین انداز سے کر سکتا ہوں، اس کے اندر اپنی جسے کہتے ہیں صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے سامنے لے کر آئے، تاکہ کل کو اگر امام اس کے حوالے کوئی کام کرے تو بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکے. پھر امام کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نے تم کے کام سپرد کیا لیکن تم اس کو اچھی طرح سے انجام نہیں دے پائے.
وہ یہ نہ ہو. اس کو ہمارے اور خاص طور پہ آخر زمان کے اندر ہمارے لیے کتنی زیادہ ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ فقط وہ امام آئیں گے تو معجزاتی طور پہ تمام کام ہو جائیں گے. نہیں، مومنین کے ذریعے سے کام ہوگا، مومنین ہی کے ذریعے سے ہوگا. اس زمانے کے اندر خدا کرے ہم اس زمانے کے اندر ہو، اور خدا ہم کو وہ توفیق دے کہ امام ہمیں کوئی کام سپرد کرے، ہم اس کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں. لیکن اس کو انجام دینے سے پہلے ہمارے لیے کوئی ضروری ہے کہ ہم کوئی ہوم ورک کریں، کوئی ہمارے لیے ہم نے کچھ کام کیا ہو. ایک دم سے تو راتوں رات تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے کسی فیلڈ کے ماہر بن جائیں. کوئی مینجمنٹ کے اندر، کوئی جو فرض کریں کہ جو ہے وہ جنگوں کے اندر، کوئی جو ہے وہ تبلیغ کے اندر. ایسا تو نہیں ہوگا، ایک راتوں رات کا معاملہ تو نہیں ہے. پہلے سے جس نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا ہوگا، ایک دم سے کیسے ہوگا؟ ایک شخص جو بہت زیادہ بزدل ہو، بہت زیادہ ڈرتا ہو، کیسے ایک ہی رات کے اندر شجاع بن جائے گا کہ جیسے امام علیہ السلام اس کو حکم دیں گے فوراً؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تربیت کی ضرورت ہے. اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے اس وقت وہ تربیت کی ضرورت ہے. میں اپنے آپ کو اس طرح سے بناؤں کہ اس زمانے کے اندر بھی، امام کی زمانے غیبت کے اندر بھی، اور جب امام علیہ السلام تشریف لائیں اس زمانے کے اندر بھی، جو بھی کام مجھے دیا جائے میں اس کو بڑھ کر امام کے سامنے پیش کر سکوں. امام مجھے یہ کام دے، میں اس کو انجام دوں گا، اور امام علیہ السلام سے قبول کر. یہ کتنا بڑا شرف ہوگا انسان کے لیے. لیکن تربیت کی ضرورت ہے، انسان کو خود اپنے آپ کو اس طرح سے بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اس چیز کے اندر جو چیز انسان کی مدد کرتی ہے، جو چیز ضروری ہے، کیا ہے؟ انسان کی نگاہیں کیا ہونی چاہیے؟ نگاہ الہی. اگر انسان فقط و فقط اسی زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے تو یہ انسان سست پڑ جائے گا. کیوں یہ ربیون، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، یہ کیوں جو ہے کہا گیا فما وہنوا؟ ان کے اندر وہن نہیں آتا تھا، ان کے اندر سستی نہیں ہوتی تھی. عزم اور ارادے کے لحاظ سے پہاڑ کی مانند، بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند قوی ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہیں الہی ہیں. یہ چیزوں کو فقط و فقط ان کی پہنچ جو ہے وہ علمی لحاظ سے اس ظاہر تک نہیں ہے، بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کوئی اور بھی ہے. حقیقت جو یہ تمام، اگر فرض کریں ظاہری لحاظ سے کسی کے پاس قوت ہے تو قوت دینے والا کون ہے؟ وہ ذات ہے. اگر وہ ذات ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. اور خداوند کریم نے کر کے دکھایا. ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اگر انسان اپنی تلاش کر لے، محنت کر لے، زحمت کر لے، اپنا ہوم ورک کر لے، اور اس کے بعد میدان میں جائے تو خداوند کریم وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہاری نصرت کریں گے. خدا نصرت کرتا ہے، اور نہ فقط نصرت کا فقط وعدہ ہے بلکہ کر کے دکھایا. مومنین اب یعنی مومن کو کس طرح سے انسان، یعنی خداوند کریم کی بھی جو ہے سے کہتے ہیں کہ بارے میں انسان کہتا ہے کہ واقعی خدا بھی کہتا ہے کن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، کہ ان مومنین کو میں کس طرح سے سمجھاؤں. صرف وعدہ نہیں کر رہا. اگر خدا فقط وعدہ بھی کر رہا ہوتا تو ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے تھا کہ خدا کا وعدہ ہے. لیکن خدا نے کہا وعدہ بھی کرتا ہوں، دیکھو میں نے سابق انبیاء، سابق امتوں کے ساتھ یہ کر کے بھی دکھایا. اور پھر ہر زمانے کے اندر تمہاری زندگی کے اندر ہم یہ کر کے دکھاتے ہیں. کتنی آیات ہیں جو تمہاری زندگی کے اندر تمہارے سامنے ہیں، مگر اسی وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سامنے کتنی آیات اس زمانے کے اندر نہیں ہے خداوند کریم کی جانب سے. ہم مگر نہیں دیکھ رہے کہ وہ سپر پاور جو کہ آیا تھا اور اتنے جسے کہتے ہیں گھمنڈ کے ساتھ اور غرور کے ساتھ، کہ ہر وہ ایک دن جو کہتا تھا آج میرا یہ جیرلڈ فورڈ آ رہا ہے، تو کبھی جو ہے وہ ابراہم لنکن آ رہا ہے. اور کس طرح ان کو چھپایا جاتا ہے، سینسر کیا جاتا ہے، حقائق کو ہمارے سامنے نہیں لایا جاتا کہ کس طرح سے جو ہے ان کے جہازوں کو، ایک جہاز میں تو اتنے زیادہ ان فوجیوں کی حالت خراب تھی، اتنے ڈرے ہوئے تھے امریکی فوجی کہ خود آپس میں انہوں نے اس طرح سے کیا کہ کسی طرح سے ہم ایسا کریں اس جہاز کے اندر ایک ایسا آگ لگا دیں، کچھ کر دیں کہ ہاں یہ جہاز خراب ہو جائے، ہم کو جانا ہی نہ پڑے وہاں پہ. اس طرح سے جو خبر آئی تھی کہ وہ اس کی جو ہے کون سی جگہ پر جو ہے آگ لگ گئی اور پھر اس کو جو ہے وہ ریپیئرنگ کے لیے جو ہم کو بھیجنا پڑا. یہ ساری یہ سینسر کیا جاتا ہے. اس حد تک ابوہت، اس طرح سے روب خداوند کریم جاری کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے سال ہا سال کی محنت ہے. ہاں امام علیہ السلام کا ایک درود بھیجے محمد آل محمد کا. امام نہج البلاغہ کے اندر بہت خوبصورت ان کا ایک اور درود بھیجے محمد آل محمد کا. فرماتے ہیں کہ ایک اور درود بھیجیں. جس کا شاید آج کا جو ہے وہ یہ رزق نہ ہو، انشاءاللہ اگر نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کو پیش کروں. ہاں مل گیا. فرماتے ہیں کہ یہ جو
دشمن تھا، یہ جو ان کے جمل کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں جو افراد آئے تھے کیا تھا، قد ارعدوا و ابرقوا، ان کا رعد و برق بہت زیادہ تھا، جو بارش ہونے سے پہلے جو بجلی گرج چمک ہوتی ہے، کہا قد ارعدوا و ابرقوا، بہت گرجے، بہت جو ہے وہ چمکے، بہت بجلی جو ہے شور بہت ہوا، وما هذین الامرین الفشل، لیکن ان تمام اس گرج جو چمک کے بعد تمام چیزوں کے بعد نتیجہ کیا ہوا، ان کو شکست ہو گئی۔ بہت اہم ہمارے لیے پیغام ہے، ہماری قوم کے لیے، ہماری خاص طور پہ جو حالت ہماری اس وقت ہے۔ کہا کہ اس کے باوجود کیوں کہ فقط گرج، اس لیے شور مچانے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، صرف شور مچانے سے کیا ہوگا، آپ شور مچاتے رہیں، جتنی جو ہے بارش برسنے سے پہلے جتنا جو ہے بجلی جو ہے وہ چمکتی رہے، جتنی گرج ہوتی رہے، آپ کے کان خراب ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے کہ ابھی بارش ہوگی، اب بارش ہو کے نہ دے، صرف اور صرف جو ہے وہ گرج چمک ہو۔ وَلَسْنَا نُرْعِدُ حَتَّى نُوقِعَ، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں، یعنی علی اور علی کے ماننے والے ایسے نہیں ہیں کہ فقط اور فقط گرج چمک ہوتی رہے، بعد میں کچھ ہونے والا نہ ہو، کہ دشمن کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ بابا یہ فقط باتیں کرتے ہیں، پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں کیوں فیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ دشمن کو بھی سمجھ میں آ گیا صرف اور صرف گرج چمک ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کے پیچھے جب تک ہوم ورک نہیں ہوگا، جب تک محنت نہیں ہوگی، جب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک مرد مجاہد تھا، وہ مرد مجاہد جب وہ کہتا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، اب وہ سید مجاہد کو لے لیں، سید حسن نصر اللہ کو لے لیں، یا سید قائد شہید کو لے لیں، کہ جب یہ کوئی بات کرتے تھے دشمن حساب کرتا تھا کہ نہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ ہے کچھ مسئلہ، وَإِلَّا اگر ہماری طرح ہوتے تو کام کب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن پیچھے ضروری ہے کہ محنت ہو، پیچھے ضروری ہے کہ اس کے لیے بس فقط اور فقط یہ نہ ہو کہ گرج، ہم جب تک ہمارے پاس کچھ ہو نہیں، ہم گرجے نہ اور چمکے نہ، بلا وجہ سے ہماری جو ہے وہ آبرو چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں، جب تک پیچھے کچھ ہو نہ، جب تک یہ کام انجام اس کا جو ہے بڑے بڑے نعرے نہیں لگاتے۔ پہلے محنت تو کرو، پہلے زحمت کرو، زحمت نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، کیونکہ اس کام میں سختی ہے۔ نعرے لگانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھمکیاں دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ دھمکی جس کے پیچھے کچھ نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، اس میں تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو بے عزتی ہوتی ہے، جو آبرو چلی جاتی ہے، اس کا انسان پھر نہیں سوچتا، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہی فشل۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہار ہے۔ اب یہ فقط ان کے لیے نہیں ہے کہ جو وہاں پر تھے 36 ہجری کے اندر، اگر آج بھی 1448 ہجری کے اندر بھی کوئی یہ کام کرے گا، نتیجہ فشل ہوگا، نتیجہ کیا ہے، ہار، نتیجہ جو ہے وہ شکست ہوگی۔ ایک درود پیش محمد علیہ محمد۔ خوب ذہن میں ہوتا ہے، یہ ہے نگاہ الہی، کہ یہ ربیون کی نگاہ الہی ہے کہ جن کو ربیون بناتی ہے، ان کی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر سستی نہیں آتی، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں یا اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، جن کے اندر پھر کمزوری آپ محسوس نہیں کرتے، کمزوری نہیں ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ جو ہے، اور کبھی دشمن کے آگے سرنڈر نہیں ہوتے، ہیہات من الذلہ، کبھی جو ہے وہ دشمن کے آگے ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی بھی سرنڈر نہیں ہوں گے، چاہے کتنی ہی مشکلات جو ہیں وہ اس راستے پر آ جائیں۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی السلام علیک ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، آج جہاں ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام کر رہے ہیں، آج ایک سلام اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ آج 8 محرم کی شب ہے، یہ وہ دن کہ جو منسوب ہے علمدار کربلا سے۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، یہ جو باب الحوائج ہیں۔ عجیب ہے
حضرت عباس سے علمدار کی وہ شخصیت جن کے بارے میں خود امام صادق علیہ السلام جب زیارت کرتے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اس طرح سے حضرت عباس کو یاد کیا جائے، جس صفات کا امام علیہ السلام ذکر کرتے ہیں اس میں کچھ صفات بہت برجستہ ہیں، بہت واضح ہیں۔ ایک ان کی وفاداری کا ذکر کرتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ وفادار تھے، آپ مطیع تھے اپنے امام کے، آپ صاحب بصیرت تھے۔ خود امام جس کے بارے میں گواہی دے، یا با صالح، کیا کہنا آپ کی بصیرت کا۔ اس کربلا کے میدان میں نہ فقط خود کو قربان کیا بلکہ آپ سے چھوٹے 3 اور بھائی تھے، تینوں کو اپنے سے پہلے امام کی راستے میں قربان کیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جب امام علیہ السلام کی طرف عمر سعد نے حکم دیا کہ روز تاسوعا حملے کا حکم دیا جاتا ہے، امام علیہ السلام کو خبر دی جاتی ہے کہ دشمن نے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام کس کو بھیجتے ہیں؟ حضرت عباس کو۔ کتنا سخت ہے حضرت عباس کے لیے، ایک شخص جو کہ شجاع ہو، جو کہ علمدار ہو، لیکن یہاں پہ کسی قسم کی سختی محسوس نہیں کرتے۔ امام کے مطیع ہیں، جیسا امام کہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے ایک دن ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ اگر حضرت عباس سے جنگ کا کہا جاتا تو ان کے لیے شاید بہت زیادہ آسان تھا، ایک وہ شخص جو کہ علمدار ہو، جو شجاع ہو، اس کی شجاعت کی یہ عالم ہو، لیکن اس سے امام علیہ السلام، یہ بھی امتحان ہے، عجیب امتحان ہے۔ اور ان تمام امتحانات میں جس طرح سے حضرت عباس سرخرو ہوئے ہیں، یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو مقام ہے کہ کربلا کے اندر 2 حرم ہے واقعا، بین الحرمین، 2 حرم، ایک امام کا حرم ہے تو ایک حضرت عباس کا حرم ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ملا، اس امتحان، اس بصیرت، اس وفاداری، اس اطاعت کے نتیجے میں ملا۔ آج بھی ہمارے جوانوں کو، اور خاص طور پہ جب وہ علم اٹھائیں، کتنا زیادہ اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جس کا علم ہم نے اٹھایا ہے اس کی اہم ترین صفت اطاعت امام ہے۔ جو امام چاہے، جیسا امام چاہے، چاہے مجھے پسند ہو چاہے مجھے پسند نہ ہو، بلکہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ انسان پھر کہتا ہے کہ نہیں، میری اپنی کوئی پسند ہی نہیں ہے، جو امام چاہے وہی میری پسند ہے۔ اس طرح سے انسان اپنے آپ کو تربیت کرے۔ عزیزان محترم، شب عاشور آتی ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب امام علیہ السلام اصحاب کو جانے کا کہتے ہیں، سب سے پہلے جو شخصیت اٹھتی ہے اور اپنی وفاداری کا اعلان کرتی ہے وہی حضرت عباس ہیں، یہ عباس با وفا۔ بالآخر روز عاشور آتا ہے، ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کے اصحاب جانا شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا میدان کربلا کے اندر کہ جب صحابی جایا کرتے تھے جنگ کے لیے، اب چونکہ یہ افراد بہت قلیل ہیں، اگر یہ ایک ساتھ جنگ کریں تو بہت جلد یہ پوری جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہم کو روایات میں اتنی تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ شخص گیا، اس نے اس طرح سے جنگ کی، پھر اس نے اس طرح سے رجس پڑھا اور اس کے مقابلہ کیا اور لوگوں نے اس طرح سے جواب دیا، یہ سب کیوں ہے؟ اس کو کتنا لمبا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ معلوم ہے کہ ہم کو اس واقعے کو اس حد تک تفصیل کے ساتھ تاریخ میں منتقل کرنا ہے کہ دشمن کا جو ظلم ہے وہ زیادہ سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے، یہ جو نقاب ہے اس کے چہرے سے ہٹ جائے۔ اس لیے ایک ایک کر کے کوشش ہوتی تھی کہ جتنا زیادہ اس کو طولانی کیا جا سکے۔ جو صبح سے لے کے عصر عاشور ہو گئی، حالانکہ 30,000 کے مقابلے میں 72 کا لشکر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا طول دیا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب کچھ اصحاب جاتے تھے، اب اکیلے میں ہیں یا 2-3 کے گروپ میں، اور حملہ کرتے تھے، جیسے ہی دیکھتے تھے حضرت عباس کہ اب یہ میرے سپاہی جو ہیں وہ دشمن کے محاصرے میں آ گئے ہیں، فوراً جاتے تھے، اپنے آپ کو پہنچاتے تھے، ان لوگوں کو، ان اصحاب کو دشمن کے محاصرے سے چھڑا کے لے آتے تھے، اور پھر یہ دوبارہ سے جاتے تھے، اور پھر کوئی شہید ہو جاتا تھا، اور پھر جو ہے کوئی جو لوگ بچ جاتے تھے وہی ایک طریقہ استعمال کرتے تھے، کبھی تنہا کوئی جاتا تھا، کبھی کوئی 2-3 کے گروپ میں جاتا تھا۔ صبح سے لے کے عصر تک حضرت عباس علیہ السلام کا یہی طریقہ کار تھا کہ اپنے سپاہیوں کو بچاتے تھے، لے کر آتے تھے، بچاتے تھے، لے کر آتے تھے۔ لیکن اس جانے اور آنے کے اندر، اس گرمی کی شدت کے اندر، اس پانی کی بندش کے ساتھ
یہ کام آسان تو نہ تھا، اور خاص طور پر جب انسان جنگ پہ جا رہا ہو تو کیا تیر نہیں آتے ہوں گے، کیا وار نہیں لگتے ہوں گے، کیا حضرت عباس زخمی نہیں ہو گئے ہوں گے؟ اس پیاس کی حالت کے اندر اگر کوئی شخص زخمی ہو، اس کی پیاس کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ وہ پیاسا علمدار ہے۔ بالآخر جب ایک ایک کر کے تمام اصحاب اس طرح سے جاتے جاتے، اب جب کوئی نہ رہا، حتیٰ بنی ہاشم بھی چلے گئے، نہیں معلوم حضرت عباس جب اپنے امام کی جانب دیکھتے ہوں گے ان کی مظلومیت کو کہ میرا بھائی اب تنہا رہ گیا، کتنا غریب ہے، کتنا تنہا ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا۔ حضرت عباس ایک مرتبہ نزدیک آتے امام کے، امام سے کہتے ہیں اے امام اب بس میرا سینہ تنگ ہو گیا، میں کیسے آپ کی غربت کو دیکھوں، اب میں انتقام لینا چاہتا ہوں، کس طرح سے اپنے بھائی کی اس غربت کو دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن عجیب امتحان ہے حضرت عباس کا۔ امام علیہ السلام جس طرح سے علماء بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ جو دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں عباس تم تو میرے فوج کے علم بردار ہو، کس طرح سے تمہیں جانے کی اجازت دوں؟ حضرت عباس ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ہیں، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کس لشکر کی امام آپ بات کرتے ہیں؟ کون سا لشکر؟ اب تو کوئی لشکر باقی نہ رہا۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اتنے میں خیمے سے کچھ بچوں کی العطش کی سزائیں آتی ہے، صدائیں آتی۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اے عباس جانا ہی چاہتے ہو، یہ مشکیزہ لے جاؤ، ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ حضرت عباس اطاعت کرتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں۔ نہیں معلوم خیمے میں جب آئے ہوں گے سکینہ پر نظر پڑی ہوگی نہیں پڑی ہوگی، سکینہ نے اپنے چچا کو دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، وہ آخری رخصت کیسے ہوئی ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن بالآخر سکینہ کو جب معلوم ہوا ہوگا کہ میرا چچا اب پانی لینے گیا ہے تو حتماً اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کو جمع کیا ہوگا، سب کو تسلی دی ہوگی کہ بس اب تھوڑی دیر میں پانی آنے والا ہے، میرا چچا مشکیزہ لے کر گیا ہے۔ حضرت عباس سوار ہوتے ہیں، دشمن کا 4000 کا محاصرہ ہے اس نہر الکما پر کہ پانی کسی طرح سے خیمے میں نہ پہنچنے پائے، بالآخر اس محاصرے کو توڑتے ہوئے پانی تک پہنچ جاتے ہیں، اس اسب با وفا کے ساتھ نہر الکما میں آتے ہیں اور اپنا پانی، اپنا ہاتھ، اپنے چلو جو ہے اس پانی میں ڈالتے ہیں اور پانی کو نزدیک لے کر آتے ہیں۔ اب یہ پیاسا علمدار، کتنے زخم آئے ہیں، کتنی پیاس ہوگی اس گرمی کے اندر، جیسے ہی پانی پینا چاہتا ہے ایک دم سے جو ہے وہ تاریخ نے لکھا کہ پانی کو دوبارہ پھینک دیا گیا اور کہا کہ اے عباس تمہارا امام تو پیاسا ہے۔ وہ خیموں کے اندر بچے تو پیاسے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کا امام پیاسا ہو اور عباس ان سے پہلے پانی پی لے؟ واپس آ جاتے ہیں، مشکیزہ بڑھتے ہیں اور اب تمام عباس کی جو تمام تر توجہ ہے کہ کسی طرح سے یہ پانی میں خیمہ گاہ تک پہنچا دوں، کسی طرح سے سکینہ اور اصغر کی پیاس بجھ جائے۔ سوار ہوتے ہیں اور دوبارہ سے خیمہ گاہ کی جانب حرکت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آواز آتی ہے اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ قط کر دیا تو کیا ہوا، میں کبھی اپنے دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عباس کا دایاں ہاتھ قط ہو گیا۔ مشکیزہ اپنے بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ چاہتے ہیں کہ خیمہ گاہ کی طرف جائیں، لیکن دشمن بھی آہستہ آہستہ محاصرہ تنگ کر رہا ہے۔ ایک وقت ایک وار ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عباس نے وہ مشکیزہ اپنے دہان مبارک میں لے لیا، اپنے دہان مبارک میں لے لیا۔ اب عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، مشکیزہ آپ کے دہان مبارک میں ہے، تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک تیر آتا ہے، یہاں پر یہ تیر آتا ہے، پیوست ہوتا ہے مشکیزے کے اندر، وہ پانی کربلا کی سرزمین پر بہہ جاتا ہے، وہاں پر آج سکینہ کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت عباس علیہ السلام اب چاہتے ہیں کہ میں اب کوئی خواہش نہیں کہ خیمہ گاہ تک جائیں، نہیں چاہتے کہ اب خیمہ گاہ کیسے جائیں گے۔ آخر ان کا ہدف یہ تھا، ان کی زندگی کا ہدف یہ تھا کہ حسین کے بچوں کو سیراب کر دیں۔ اب کس طرح سے خیمے کی طرف جائیں؟ یہیں پر دشمن کو موقع ملتا ہے، یہیں پر دشمن کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اس بزدل دشمن کو واپس آتا ہے اور ہر طرح سے وار کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وار آپ کے سر مقدس پر ہوتا ہے کہ سنبھل نہیں پاتے۔ لیکن عجیب ہے، کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے سرزمین کربلا پر آیا ہوگا تو اس کے پاس 2 ہاتھ تھے جس کا سہارا لیا ہوگا، لیکن یہ عباس ہے کہ جسم پر تیر پیوست ہو چکے ہوں گے لیکن کوئی ہاتھ نہیں کہ جس کا سہارا لے۔ نہیں معلوم اس بلندی اسب سے کس طرح کربلا کی سرزمین پر آئے ہوں گے۔ جب سرزمین کربلا
کربلا پر آتے ہیں، اپنے بھائی کو آواز دیتے ہیں ادرک یا خاک، اے میرے بھائی اپنے بھائی کی مدد کو آؤ. یہاں پہ امام حسین علیہ السلام یہ کلام سنتے ہیں، وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں عباس الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. یہاں پر امام نے اپنے ہاتھ اپنی کمر پر رکھا ہوگا، وہاں پر سکینہ نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے ہوں گے، وہاں پر زینب نے اپنے ہاتھ اپنی چادر پر رکھے ہوں گے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدایا تجھے واسطہ باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ان کی بصیرت کا، تجھے واسطہ ان کی وفا کا، تجھے واسطہ ان کی اطاعت کا. ہمیں بھی اپنے امام کے ساتھ اسی طرح سے وفاداری اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام بابصیرت تھے، ہمیں بھی اپنے زمانے کے اندر بصیرت کے ساتھ اقدام کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.